کرغستان میں مقامی افراد اور غیر ملکی طلبہ میں جھگڑا، حالات کشیدہ، پاکستانی طلبہ بھی زد میں آ گئے۔ بشکیک میں مقامی افراد کے ہاسٹلز پر حملے، توڑ پھوڑ، تشدد سے متعدد طلبہ زخمی۔ مقامی افراد نے ہاسٹلز کے کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے توڑ دیے۔ مختلف ممالک سے پڑھنے کے لیے گئے طلبہ محصور۔ پاکستانی طلبہ کی حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل۔ مقامی پولیس حالات کنٹرول کرنے میں ناکام۔ کرغز حکومت نے بشکیک میں فوج تعینات کر دی، 3 مصری طلبہ گرفتار کر لیے۔ کچھ ایجپشین تھے اور کچھ ان کے مطلب لوکل جو کرغز لوگ ہیں بشکیک کے، وہ تو ان کے درمیان مطلب کہ فائٹ ہوئی لاسٹ نائٹ۔ وہاں پہ وہ جو ویڈیو بنی ٹھیک ہے فائٹ کی، تو وہ مطلب سارے بشکیک میں نا وائرل ہوئی۔ کرغستان میں کشیدگی، مصری طلبہ اور مقامی افراد میں جھگڑے سے شروع ہوئی۔ بشکیک میں موجود پاکستانی طالب علموں کے مطابق جھگڑے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مقامی افراد بکھر گئے۔ غیر ملکی طلبہ کی ہاسٹلز پر حملہ آور ہو گئے، لڑکیوں کو ہراساں بھی کیا گیا۔ کرغستان واقعے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا گہری تشویش کا اظہار، پاکستانی سفیر کو طلبہ کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کر دی۔ بشکیک میں تعینات پاکستانی سفیر حسن علی زیغم نے کہا، حالات معمول پر آنے تک پاکستانی طلبہ گھروں میں رہیں، طلبہ کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کرغستان میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے طلبہ کے لیے رابطہ نمبر جاری۔ پاکستانی طلبہ ایمرجنسی کی صورت میں اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، کرغز حکام سے رابطے میں ہیں، پاکستانیوں کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کرغستان میں پاکستانی طلبہ سمیت غیر ملکیوں پر حملے، گورنر سندھ کا اظہار تشویش۔ کامران ٹیسوری نے کہا، کرغز حکومت طلبہ پر تشدد اور ہراساں کرنے کا نوٹس لے۔ بشکیک میں حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ پاکستانی طلبہ کی کثیر تعداد کرغستان میں زیر تعلیم ہے۔ مشرح اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ پی حکومت کو کرغستان میں پاکستانی طلبہ کے ساتھ ہیں۔ حکومت کرغز حکومت سے رابطہ کرے، پاکستانی طلبہ کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وفاق کو 15 دن کی مہلت۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، بجلی آن آف کرنے کا بٹن خیبر پختونخوا کے پاس ہے، بیٹھیں اور مسائل حل کریں ورنہ غیر ذمہ دار لفظ چھوٹا ہوگا۔ وفاق نے بات نہ سنی تو خیبر پختونخوا میں واپڈا کے دفاتر پر قبضہ کر کے دکھاؤں گا۔ اپنے عوام کے لیے چور کا لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ ہمارے صوبے کو وار آن ٹیرر کی مد میں 1 پیسہ نہیں ملا۔ سی سی آئی سے منظور 1510 ارب روپے ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ وفاقی حکومت کا زور کشمیر میں دیکھ لیا، آپ کی ایک ہی دن میں ہوا نکل گئی۔ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے نہ اخلاقی قوت۔ سیاسی جماعتوں کو ایک نہ ایک دن پی ٹی آئی کے ظلم پر افسوس ہوگا۔ علی امین گنڈاپور سیاسی آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، سرکاری اداروں، محکموں اور املاک کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، قانون ہاتھ میں لینے پر سخت کارروائی کی وارننگ دے دی۔ سیاستدان، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ماضی سے نکلیں، 6 ججز کے خط کا معاملہ آؤٹ آف کورٹ حل کرنا ہوگا۔ کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا، حل اس کے سوا کوئی نہیں کہ ادارے اور لوگ ایک جگہ بیٹھ کر معاملہ حل کریں۔ وزیر اعظم سوچ رہے ہیں، صدر مملکت کو ایڈوائز کریں کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں۔ عدلیہ کہے کہ ہم نے تو بالکل آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کہے کہ کبھی کسی کے معاملے میں دخل دہی نہیں دیا تو یہ بات بھی سچ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایک فریق بننا چاہے تو دیگر 2 پر الزام لگا کر خود کو کلیئر کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا شوکوز نوٹس جاری۔ سپریم کورٹ نے دونوں کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا، 2 ہفتے میں وضاحت طلب۔ فیصل واوڈا کی نیوز کانفرنس پر از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، میرے خلاف اس سے زیادہ گفتگو ہوئی لیکن نظر انداز کیا۔ نظر انداز کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ہم بھی تقریر کر لیں۔ فیصل واوڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی بولے، آپ پارلیمان میں بات کر سکتے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی خاص مقصد کے تحت یہ کیا گیا۔
ذوالفقار علی بھٹو کیس کا حوالہ دیا گیا۔ اس کیس میں ہم نے اپنی اصلاح کی، آپ بھی تو کچھ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادارے کے خلاف چڑھ دوڑیں۔ مزید سماعت 5 جون تک ملتوی۔ مولانا فضل الرحمان کو حکومت مخالف اتحاد میں شامل کرنے کی کوششیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے عوامی طاقت بڑھانے کے لیے سربراہ JUI کو بھی گرینڈ الائنس کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مولانا سے رابطوں کے لیے گرینڈ جرگہ قائم کیا جائے گا۔ PTI کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر اور گرینڈ الائنس کے صدر محمود اچکزئی جرگے کی سربراہی کریں گے۔ گرینڈ الائنس میں شامل تمام جماعتوں سے 2 نمائندے جرگے میں شامل کیے جائیں گے۔ آئندہ ہفتے مولانا فضل الرحمان سے جرگہ ارکان کی ملاقات کا امکان۔ PTI کی بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمات کے غیر منصفانہ ٹرائل کی شدید مذمت۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ القادر ٹرسٹ کیس کی نہایت عجلت میں کیے جانے والے تیز ترین ٹرائل پر تشویش کا اظہار کیا۔ اعلامیہ میں کہا کیس کی کارروائی کو اجلت میں آگے بڑھانے کا مقصد بانی چیئرمین کو ایک اور غیر آئینی سزا سنا کر پابند سلاسل رکھنا ہے۔ ادھر تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ کے خلاف منظم انتظامی اور ریاستی یلغار کی شدید مذمت۔ پارٹی ترجمان کا کہنا ہے ہر اس ادارے اور شخصیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آئین و قانون پر چلنے کا خواہاں ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے پنجاب حکومت سے سیکیورٹی کے نام پر بھاری اخراجات کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کا عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار۔ وکلاء سے مشاورت کے بعد سابق خاتون اول نے اعتماد کا اظہار کیا۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت، کسی بھی گواہ کا بیان قلمبند نہ ہو سکا۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وکلاء نے عدالت سے دیگر مقدمات کی طرح کیس کی ہر 14 دن بعد سماعت کی استدعا کی۔ عدالت نے درخواست منظور اور نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 22 مئی تک ملتوی کر دی۔ ادھر کمرہ عدالت میں بشرا بی بی فیملی کارنر میں نہ گئیں۔ سابق خاتون اول کا بانی PTI کی بہنوں سے ملنے سے گریز۔ عدالت کے باہر اپنی بیٹیوں سے ملاقات کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹہریان کیس سے متعلق پیش رفت۔ بانی PTI کے خلاف 1 سال بعد ٹہریان کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ کیس کی سماعت 21 مئی کو ہوگی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس امن رفعت امتیاز بینچ کا حصہ ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر بینچ کا حصہ تھے۔ 2 ججز اپنے فیصلے میں ٹہریان کیس کو ناقابل سماعت قرار دے چکے۔ بیرونی سرمایہ کاروں کا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد۔ چینی کمپنی کے وفد کی شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے معدنیات کے شعبے میں کان کنی اور برآمدی اشیاء کی تیاری کے لیے سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا چین پاکستان کا دیرینہ دوست اور ترقی میں اہم شراکت دار ہے۔ ادھر وزیر اعظم سے مشروبات بنانے والی بین الاقوامی کمپنیوں کا وفد بھی ملا۔ شہباز شریف نے کہا حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کی بھرپور معاونت کر رہی ہے۔ FBR ایک بار پھر نان فائلرز کی سمز بند کرنے کے لیے تیار۔ انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت نان فائلرز کی سمز بند کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ سمز کی بندش پر 18 رکنی جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گروپ جاری انکم ٹیکس جنرل آرڈر پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس وردی کے بعد ایلیٹ فورس یونیفارم پہن لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بیدیاں ٹریننگ سینٹر کا دورہ، پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا، نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں شیلڈز تقسیم کی۔ خطاب میں کہا پولیس کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پنجاب میں زیادتی کی سزا 10 سے 15 سال تک بڑھانے کی تجویز۔ صوبائی حکومت نے بچوں سے زیادتی اور ملازمین پر تشدد کے واقعات روکنے کے لیے کڑے اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبے بھر میں امن و امان سے متعلق جائزہ اجلاس۔ پولیس کو ڈرون اور دیگر جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے فنڈز کی اصولی منظوری بھی دی گئی۔